علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام اور سامعین، آپ نے اس اجلاس میں مولانا عبدالوہاب صاحب جامعی کی زبانی ہمارا استقبال یا سنا۔ آپ کے امیر، جماعت کے امیر، اور آپ جو ہے ہمارا استقبال پیش کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ہمارا کیا مقام ہے۔ ہم سب جامعہ محمدیہ عربیہ جو ہمارا ایک مادر علمی ہے، اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ہم سب مادر علمی کے جو ہے روشن ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دین کی خدمت کے لیے ہم کو کچھ علم دیا، تو اس کو وہ علم آپ کے سامنے پہنچا رہے ہیں۔ آج ابنائے جامعہ محمدیہ عربیہ کے حلقے حرب نلی ڈاؤنگیرہ ہاسپیٹ کرلگی حلقے کی میٹنگ ہوئی، تو میٹنگ کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں آئے تھے۔ اس حلقے میں تقریباً جامعہ کے 40 بچے فارغ ہیں، جامعہ سے 40 بچے، اور کچھ بچے مدینہ یونیورسٹی میں بھی تعلیم پا رہے ہیں۔ تو اس کی ایک میٹنگ تھی، اس میں آئے، ہمارا ابنائے قدیم کا اجلاس ظہر تک ہوا، اب آپ کے سامنے پہنچے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، صدارتی تقریر میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفطار کی چند آیتیں پیش کیا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر جو ہے طوفان سے بھڑک اٹھیں گے اور قبر میں جو مردے ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت انسان یہ جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھ کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے کس نے تجھ کو گمراہ کیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اسی خدا نے تجھ کو پیدا کیا، الذی خلقک، تجھے پیدا کیا، وہ سواک، اور درست ہاتھ پاؤں عنایت فرمایا، فعدلک، اور جو ہے مناسب اعضاء دیے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان، اللہ تعالیٰ ایک ذلیل پانی سے تم کو پیدا کیا اور تم کو یا تو مرد کی شکل میں پیدا کیا یا عورت کی شکل میں پیدا کیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں،
اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو ہے ہم نے سیدھا پیدا کیا اور اعضاء مناسب دیے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چھوٹا بناتا تو انسان کی زندگی کیا ہوتی؟ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ہاتھی جیسی ناک دیتا تو پھر وہ ناک کا انسان کو اسے کیسا وہ نماز پڑھتا، سجدہ کر سکتا، اس کی زندگی کیسے ہوتی؟ اور اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں 2 ہڈیاں ہیں، ایک ہڈی بڑھتی ہے، ایک ہڈی اپنی جگہ بالکل قائم ہے، اس میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوتا، ایک ہڈی بڑھتی ہے۔ وہ کون سے 2 ہڈیاں؟ ایک ناخن ہے جو آپ کے جسم کا بڑھتا ہے، آپ اس کو ہر ہفتہ کاٹتے ہیں۔ ایک ہڈی دانت ہے جو بڑھتی نہیں ہڈی۔ اگر اللہ تعالیٰ دانت میں بھی بڑھنے کی صلاحیت رکھتا تو آپ کی شکل کیا ہوتی؟ آج جو ہے انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر کیا سمجھتا؟ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی قدرت پیدائش۔ ابھی آپ لوگ جو ہے آج کل موبائل کا زمانہ ہے، یوٹیوب میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب وہ جوابات دیتے ہیں، ان کے جوابات سن کر لوگ اسلام بھی لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک فلمی اداکارہ نے جو ہے یہ کہا، سوال کیا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ جو ہے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہو اور تم جو ہے ختنہ شدہ کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ ختنہ ہو کر پیدا ہوتے تو کوئی بات نہیں، اب سنت بول کے تم چمڑوں کو کاٹ رہے ہو، یہ کیا تمہاری کیا قدرت ہے تمہارے خدا کی؟ تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ ختنہ کے کیا فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ختنہ سے آدمی کینسر سے بچ جاتا، اور بہت سارے فوائد وہ ڈاکٹر ہیں بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ آج امریکہ میں 80% لوگ جو ہے عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ ختنہ کراتے ہیں، میڈیکلی ختنہ کی وجہ۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا۔ اگر مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں جواب دیتا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے بے ختنہ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے عورت کو بغیر بال کے پیدا کیا، مونچھ اور داڑھی کے، مرد کو بھی بغیر بال کے پیدا کرتا تو اب بتائیے کہ اگر مرد بھی عورت کی طرح بغیر بال کے پیدا ہوتا، داڑھی اور مونچھ نہ ہو، تو عورت میں اور مرد میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دنیا میں جیسا چاہے ویسا پیدا کرتا ہے، مخلوقات بنایا ہے۔ وما فی الارض دابۃ الا رزقها علی اللہ، جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو جو ہے ایک عنوان ایک مولوی صاحب کا فکر آخرت تھا۔ فکر آخرت کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، یہ جب خلیفہ بنے اور انہوں نے جب خطبہ خلافت پیش کیا تو وہ کونے سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا کہ اے عمر، آپ انصاف کے ساتھ حکومت چلائیے، اگر آپ انصاف کے ساتھ حکومت نہیں چلائیں گے تو ہم اس تلوار سے آپ کو درست کریں گے۔ تو ایک خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کے سامنے ایک آدمی ایسی بات کہتا ہے کہ ہم تلوار سے آپ کو درست کریں گے۔ آج جو ہے معمولی مسلمانوں کی باتوں پر اس پر کورٹ میں جاتا ہے اور کورٹ میں جو ہے جیل کا سزا ہو جاتی۔
ذرا سا بھی اگر کوئی حکومت کے خلاف اگر تنقید کیا، اگر وہ مسلمان ہے تو فوراً اس کے اوپر ایف آئی آر درج کیا جاتا ہے اور کورٹ سے جو ہے جیل کی سزا ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم تلوار لے کر درست کریں گے، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ماشاءاللہ، میری امت میں، میرے رعایا میں ایسے لوگ ہیں جو مجھ کو اگر غلط راستہ چلوں تو سیدھا کرنے والے ہیں، اس کا بہت اللہ کا شکریہ بولے، اللہ کا بہت شکریہ، جو اس قسم کے لوگ ہیں جو ہم کو غلط راستے پر چلتے ہیں تو سیدھا کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب تھے جن کو آخرت کی بہت فکر تھی اور امت کی ترقی کی ان کو جو ہے ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا، اور بیت المال جو تھا اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس کو ضائع نہیں کرتے تھے، جو مستحقین ہیں ان کو دیتے، باقی پیسہ بیت المال میں جمع کرتے، اور خود بھی جو ہے روزانہ 2 درہم لیتے تھے۔ امیر المومنین، بادشاہ، امت کے بادشاہ، ایسا بادشاہ کہ روم اور ایران کے بادشاہ لوگ ان کے نام سے کانپ جاتے تھے، تھر 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 کانپتے تھے۔ ایسا بادشاہ جو ہے 50 تھگلے لگے ہوئے گدڑی پہنتے ہیں اور جنگل میں درختوں کے نیچے سوتے ہیں اور جو کی روٹی کھاتے ہیں اور زیتون کا سالن بنا کر روٹی کھاتے ہیں۔ روزانہ بیت المال سے حضرت عمر بن خطاب 2 درہم لیتے تھے اور بڑی تنگی سے زندگی گزرتی تھی۔ گھر میں منقن غذاؤں کا نام و نشان نہیں، صرف جو کی روٹی اور زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانا، اس میں زندگی۔ کچھ بڑے بڑے صحابہ کرام کو فکر ہوئی کہ ہمارے امیر المومنین 2 درہم جو لیتے ہیں روز، ان کا گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا ہے، تو حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ایسے لوگ، حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کی نور چشمی، ام المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ اے مائی، آپ اپنے والد صاحب سے کہیے کہ جو ہے اپنا جو تنخواہ ہے روزانہ 2 درہم اس کو بڑھانے کے لیے کہیے، کیونکہ 2 درہم میں آپ لوگوں کی زندگی نہیں ہوتی ہے، اور آپ ہماری درخواست ان کے سامنے پیش کیجئے، لیکن ہمارا نام نہیں پیش کرنا، ہمارا نام نہیں بولنا، کیونکہ اگر نام بولیں گے تو ہم پر غصہ کریں گے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب گھر آئے تو ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، کچھ بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اپنی تنخواہ بڑھائیں، 2 درہم کے بجائے 10 درہم یا 15 درہم تنخواہ لے لیں۔ تو بولے کہ یہ تم کو کیسے خیال آیا؟ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے آپ سے درخواست کرنے سے ڈرتے ہیں، تو میرے پاس درخواست لا کے آپ تنخواہ بڑھا لیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ تو ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نام ظاہر نہیں کرنا، مگر اپنے والد صاحب سے اپنی تنخواہ بڑھانے کی درخواست ہماری پیش کرنا، نام نہیں پیش کرنا، ان کا نام نہیں بتایا جائے گا۔ تو اس پر حضرت عمر بن خطاب ایک لمبی آہ کھینچ کر بولے کہ اے حفصہ بیٹی، اے نور چشمی، 3 مسافر تھے۔ ایک مسافر جو ہے سیدھے راستے سے چل کر اپنی منزل میں پہنچ گیا، دوسرا مسافر جو ہے وہ اپنے پہلے مسافر کے راستے کے اوپر چل کر وہ بھی جو ہے منزل پر پہنچ گیا۔ اب تیسرا ایک مسافر منزل پر ہے، اگر ان دونوں کے راستے پر چلا تو یہ مسافر بھی ان کے منزل پر پہنچے گا، اگر نہیں چلا تو ان سے بھٹک جائے گا۔
तुमको मालूम है कि पहले मुसाफिर प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कैसी ज़िंदगी गुजारे? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाक़े नहीं गुजारे? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के लिए फ़िक्र नहीं किया? ये सब भी जो है तो बोले कि देखो दो मुसाफिर अपने मंजिल पर पहुंच गए, मैं भी अगर वो दो मुसाफिरों के रास्ते पर चलूँगा तो मंजिल पर पहुंचूंगा, वरना नहीं पहुंचूंगा। उन दोनों की ज़िंदगी मेरे लिए नमूना है, मैं वही ज़िंदगी गुजारूंगा। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है रात में गश्त लगाते मदीना मुनव्वरा के बाहर। एक बार गश्त लगा रहे थे तो एक डेरे में कुछ आग रोशन थी और बच्चे रो रहे थे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब घूमते हुए गए, देखा कि एक बूढ़ी बैठी है, उसके सामने 3 बच्चे रो रहे हैं और वो जो है चूल्हे पर कुछ पका रही है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने सलाम किया और पूछा कि अय माई, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये बच्चे भूखे हैं इसलिए रो रहे हैं। इनके खाने का क्या इंतज़ाम है? कहा कि कोई इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ पानी गर्म कर रही हूँ ताकि उनको कुछ पकाने की आस में नींद आ जाए, कुछ खाने की उम्मीद पर सो जाएं, इसलिए मैं सिर्फ पानी जो है गर्म करके हिला रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि पका रहा हूँ, तुम थोड़ी देर इत्मीनान से बैठो। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बहुत गम है कि जो है हमारी रियाया में ऐसे लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा है। फ़ौरन घर तशरीफ़ लाए, बैतुल माल खोला, आटे का बोरा उठाए और कुछ एक तेल का डब्बा उठाए और अपने कंधे पर रख लिए। तो गुलाम ने कहा कि हज़रत ये आटे का थैला दीजिए, मैं उठाता हूँ। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? आज तुम ये थैला बोझ उठाने के लिए कह रहे हो, क्या क़यामत के दिन भी कभी कोई इस किस्म का बोझ मेरे गुनाहों का रहा तो क्या उठाओगे? नहीं, मैं ही खिदमत। चुनांचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वो आटा और वो तेल दिए और अपने सामने बच्चों को रोटी पकाकर खिलाए। और जब बच्चे खाकर खेलने लगे तो उस वक्त बूढ़ी से कहा कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, आई माई मैं जा रहा हूँ। तो उस बूढ़ी ने कहा, बेटा ये उमर बिन ख़त्ताब कहाँ है, अमीरुल मोमिनीन हमारा कहाँ है, तुमको अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए। तो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि देखो तुम सुबह को अमीरुल मोमिनीन खलीफा के दरबार में आओ, तुम्हारे लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाएगा, तुम आओ, वहाँ आए तो मैं मिलता हूँ। चुनांचे सुबह में वो औरत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दरबार में पहुँची तो उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन। ये जो है हमारे असलाफ की फ़िक्र आखिरत। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के एक पढ़नवास है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये भी फ़िक्र आखिरत के बड़े जो है फ़िक्र करने वाले थे। जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, 12 बच्चे थे, बिठाया और कहा कि बच्चों, मैं तुमको गरीब छोड़कर जाना और जन्नत में जाना ये अच्छा है मेरे लिए कि मैं तुमको हराम कमाई कमाकर मालदार छोड़कर जहन्नम में जाना मेरे लिए अच्छा है, कौन सी चीज़ अच्छी है? तो बेटों ने कहा कि अब्बा जान, हम गरीब रहेंगे, आप जन्नत में जाइए। चुनांचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने 12 बच्चों के लिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा राशिद, 5वें खलीफा, खुलफा राशिदीन में उसको शुमार किया जाता है, 5वें खलीफा राशिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब इंतकाल हुआ, उनके बच्चों को उनका तरका बादशाह
आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह, आधी दुनिया पर मुसलमानों की उस वक्त हुकूमत थी। वो बादशाह का जो है वर्सा विरासत 12 दीनार, 12 दीनार 12 बेटों में तकसीम किए गए, तो एक एक बेटे को एक एक दीनार विरासत में मिला, बाप की विरासत। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, बच्चों ने शुक्र कहा अल्लाह का और अपनी तिजारत में लग गए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह हुआ, खलीफा हुआ। यह शख्स 12 साल हुकूमत की और इतनी दौलत जमा किया कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक का जब इंतकाल हुआ तो उनकी विरासत, उसके भी 12 बेटे थे हिशाम बिन अब्दुल मलिक, उनकी विरासत जब उनके बेटों में तकसीम की गई तो एक एक बेटे को 1-1 लाख रुपया, 1-1 लाख दीनार जो है विरासत में मिला। हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बेटों को 12 लड़के थे, 12 लाख दीनार जो है वो बादशाह विरासत में छोड़ कर गए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। तारीख़ में लिखा हुआ है कि चंद सालों के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के एक बेटे ने जिहाद के लिए 100 घोड़े जो है इसमें दिए, इमदाद दिए, 100 घोड़े मुजाहिदीन के लिए 100 घोड़े दिए। और हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बेटे जो 1-1 लाख दीनार विरासत पाने वाले ज़कात ले रहे थे दूसरों से ज़कात मांगकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इनके बेटे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे जो है लोगों को ज़कात दे रहे थे। ये अल्लाह ताला की बरकत है। अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है, लेकिन अल्लाह ताला ये देखता है वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा नेक काम करे उसका बदला देना अल्लाह पर ज़रूरी नहीं, लाजिम नहीं, मगर जो काम अल्लाह की रज़ामंदी के लिए किया जाता है उस काम का बदला ज़रूर मिलेगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वला सौफ़ यरज़ा, और ये जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए काम करता है उसका हो गया ख़त्म करता है, उसको भी अल्लाह की नेमतें रहमतें मिलेंगी, उसकी औलाद को भी अल्लाह की रहमतें मिलेंगी। वला सौफ़ यरज़ा, और सौफ़ा के माने उलमा इकराम जानते हैं, माने ज़माने बईद के लिए आता है, उसके ज़िंदगी में और उसके वफ़ात के बाद उसके बच्चों को उसकी नेकियों का बदला पहुंचता रहेगा और उसका बदला वो बच्चे खाते रहेंगे। अल्लाह ताला जो है अल्हम्दुलिल्लाह, एक ज़माने में मैं आता था, ये मस्जिद पुरानी थी और इसी मस्जिद में खुतबे भी होते थे। मौलाना साहब ने कहा कि मौलाना साहब पहले आते थे, जुम्मा के खुतबे देते थे, तकरीरें करते थे, लेकिन अब चंद सालों से हम बीमार हो गए, नहीं आए। आज मौका मिला जामिया मोहम्मदिया अरबिया के सिलसिले में आपकी खिदमत में आए, कुछ बोलने का मौका मिला, बोलें। अभी बोलने की बहुत सी बातें हैं लेकिन वक्त की कमी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन तमाम बातों पर वो अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।